بھائی دین کب سمجھایا گیا؟ دین کس نے سمجھایا؟ چلیے ایسے سمجھیے آپ، دین اترانا کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن کی آیتیں اتری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس کی تفسیر بیان فرمائی۔ یہ جو دین کو سمجھایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی صحیح سمجھایا، کوئی اور تو نہیں ہے، پیغمبر ہے ہمارا ایمان ہے۔ انہوں نے جن کو سمجھایا وہ کون لوگ تھے؟ جنہوں نے سمجھا۔ اس سمجھ میں غلطی نہیں ہو سکتی، میری اور آپ کی سمجھ میں غلطی ہو سکتی ہے، اور ایسی ہو رہا ہے۔ وہ سمجھ، یہ سمجھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وقال عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه۔ الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر ظاہری اور باطنی نعمت اسی ایک اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، جو اللہ رب العالمین پوری کائنات کا اکیلا خالق، اکیلا مالک، اکیلا رازق اور اکیلا حقیقی معبود ہے۔ اس کے سوا کوئی ذات عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہے۔ اس کی ذات میں، اس کے اسماء و صفات میں وہ اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ اس کا نہ ہوا۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد ان گنت لامحدود بے انتہا امام المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، امت کے لیے، دنیا والوں کے لیے اسوہ حسنہ بنایا، آپ کی اتباع میں ہدایت کا راستہ رکھا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حمد و صلات کے بعد دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، اس کے سوا کوئی اور دین اللہ کا دین نہیں ہے۔ اسی کو رب العالمین نے پسند کیا اور اسی کو نازل کیا، اسی سے وہ راضی اور خوش ہے۔ ارشاد باری ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ اللہ رب العالمین کے پاس دین اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو دنیا میں پیدا کیا، پیدائش کا بنیادی حقیقی مقصد اللہ عز و جل کی عبادت ہے۔ اسی عبادت کے لیے اللہ نے سارے انسانوں کو، سارے جنوں کو پیدا کیا۔ ارشاد باری ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ اور اسی چیز کی طرف دعوت دینے کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا۔
نوح علیہ السلام سے شروع ہو کر خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے پیغمبر الگ الگ قوموں میں، الگ الگ زمانوں میں، الگ الگ بولیاں بولنے والے، الگ الگ طور طریقے کی زندگی گزارنے والی قوم کی طرف بھیجے گئے. سب کو اسی لیے بھیجا گیا کہ ان سب کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی جائے. ارشاد باری ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا ہے. وہ رسول اپنی امت، اپنی قوم کو یہ کہیں اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. معلوم ہوا میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت. سب سے پہلا حکم اللہ نے انسانوں کو جس چیز کا دیا وہ بھی عبادت. ارشاد اللہ رب العالمین کا یا ایہا الناس، اے دنیا کے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. کون رب؟ جس کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے، جو تمہارا خالق، تم سے پہلے لوگوں کا خالق. لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے دلوں میں تقوی آ جائے. ان تینوں آیتوں سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت، سب سے پہلا حکم اللہ کا انسانوں کے لیے اللہ کی عبادت کا، تمام پیغمبروں کی بعثت کا بنیادی مقصد اللہ کی عبادت. تو یہ پہلی چیز ہے، ضروری چیز جو ہمیں سمجھنی ہے اور اس کو کما حقہ ادا کرنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو مقصد حیات ہے، بعثت رسول ہے، انزال الکتب کا مقصد، بلکہ آپ دیکھیں تو اسلام کی، دین کی بنیاد یہی ہے، تمام پیغمبروں کی دعوت یہی ہے، تو اس کو ہم کیسے ادا کریں؟ اللہ رب العالمین کی عبادت صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ صرف ایک طریقہ ہے، دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے اس کا، اور وہ ہے علم. بغیر علم کے ہم اللہ کی صحیح معنوں میں عبادت نہیں کر سکتے ہیں. بغیر علم کے ہم پہچان ہی نہیں سکتے. ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے. بلکہ اس سے پہلے یہ تو اعمال ہیں، دین نام ہے، دین کے دو حصے ہیں، عقیدہ اور عمل. دین میں دو چیزیں ہیں. پوری آیتیں پڑھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث پڑھ لیں، یا تو عقیدہ یا تو عمل. شریعت دو چیزوں میں، عقیدہ، عمل. کچھ چیزیں آپ کو بلیف کرنی ہے، اعتقادات، عقیدہ رکھنا ہے، جس کو ایمانیات بھی کہا جاتا ہے. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان، روز آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان. یہ ایمانیات ہیں، اعتقادات ہیں. دوسرے ہیں اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، قربانی، حج، صدقہ خیرات وغیرہ وغیرہ. دونوں چیزیں بغیر علم کے صحیح نہیں ہو سکتی ہیں. علم ہوگا تو عقیدہ صحیح ہوگا، علم ہوگا تو عمل بھی درست ہوگا. جب عقیدہ اور عمل درست اور صحیح، اللہ کے یہاں قبول. عقیدہ صحیح، اللہ کے یہاں قبول. عمل صحیح، اللہ کے یہاں قبول. پھر جب یہ عقیدہ جو میں نے اور آپ نے رکھا ہے، اعتقاد ہے ہمارا، عمل جو میں اور آپ کرتے ہیں، یہ اللہ کے یہاں جب قبول ہوگا تو اس پر کیا گیا جو وعدہ ہے اجر عظیم کا، ثواب کا، وہ ہمیں ملے گا. اگر قبول نہ ہو عمل یا عقیدہ میرا اور آپ کا، تو ہرگز اس کا ذرہ برابر اجر مجھ کو اور آپ کو نہیں ملے گا. قبولیت کے لیے، اجر کے لیے قبولیت ضروری. قبولیت کے لیے صحت، صحیح ہونا عقیدے کا اور عمل کا ضروری. صحیح ہونے کا طریقہ صرف ایک ہے، وہ ہے علم. اب کس چیز کا علم؟ وہ ہے کتاب و سنت کا علم، قرآن و حدیث کا علم. قرآن جس میں
عقیدے کی باتیں موجود ہیں، عمل کے احکام موجود ہیں، حدیثیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں عقیدہ ایمان سکھایا گیا ہے اور عمل کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے. تو کتاب و سنت کا علم ہوگا تو پھر عقیدہ اور عمل صحیح ہوگا، قبول ہوگا، اجر ملے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو کتاب و سنت کا علم ہے، قرآن اور حدیث کو ہمیں سمجھنا ہے جو دین کی اساس ہے، بنیاد ہے، مصادر ہیں، سورس ہیں. دین کی سمجھ کیسے حاصل ہوگی؟ دین کا علم کیسے حاصل ہوگا؟ جب ہم قرآن کو صحیح سمجھیں گے. آیات جس میں اعتقاد اور عمل کی تعلیم ہے، قرآن مجید کی آیتوں کو صحیح سمجھیں گے، یا یوں کہوں میں آسان الفاظ میں، ویسے سمجھیں گے جیسے اللہ چاہتا ہے. ایک. نمبر 2، عمل میرا اور آپ کا کتاب و سنت کی روشنی میں ویسے ہو جیسے اللہ چاہتا ہے. اگر یہ ہوگا تو پھر ایسی صورت میں ہمارے اعمال درست ہوں گے، عقیدے صحیح ہوں گے، قبول ہوں گے، اجر ملے گا. اب قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اس کی اہمیت ہمیں معلوم ہو گئی. اگر سمجھ میں غلطی ہوگی، ہم صحیح نہیں سمجھیں گے قرآن پاک کی آیات کو، اللہ عز و جل کے کلام کی مراد کو، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مراد اور مطلب کو اگر میں اور آپ صحیح نہیں سمجھیں گے تو پھر غلط عمل ہوگا، رد کر دیا جائے گا، اجر بھی نہیں ملے گا. اسی لیے غور کیجئے تفقہ، دین کی صحیح سمجھ کی اہمیت پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت، من یرید اللہ بہ خیرا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالی جس انسان کے لیے، مرد ہو یا عورت، خیر کا ارادہ کر لے، اللہ تبارک و تعالی اس کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرتا ہے. اللہ غور کیجیے حدیث رسول پر، من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ تعالی خیر کا ارادہ کرے. کون کرے؟ اللہ تعالیٰ کرے کسی انسان کے لیے، اپنے بندے کے لیے، اپنی بندی کے لیے، کہ میں اس کو خیر دوں گا. خیر کا ارادہ اللہ کرے تو کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ نے، یہ غیب ہے، اللہ کا ارادہ غیب ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ نے کس کے لیے کیا ارادہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی ایک علامت اور پہچان یہ ہوگی جو ظاہر ہوگی، پتہ چلے گا، وہ ہے تفقہ فی الدین. یفقہ فی الدین، دین کی صحیح سمجھ. دین کو وہ صحیح سمجھ رہے ہیں. عبداللہ، عبد الرحمن، زید، بکر، عمر، فاطمہ، زینب، عائشہ، ام کلثوم، رقیہ، دین کو صحیح سمجھ رہے ہیں. یہ صحیح کا مطلب آگے آ رہی ہے بات. صحیح سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب اللہ پاک نے ان کے لیے خیر کا ارادہ کر لیا ہے. معزز سامعین، حاضرین جمعہ، یہ تفقہ فی الدین، دین کو سمجھنے کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے. دین کو صحیح نہیں سمجھنے کی وجہ سے غلطیاں ہو رہی ہیں. توحید کی جگہ شرک آیا، سنت کی جگہ بدعتیں آئیں، اتباع کی جگہ مخالفتیں آئیں. کیوں آئیں؟ توحید کا حکم دیا گیا نا، عقیدہ توحید، اس کی جگہ شرک آ رہا ہے. لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھا گیا صحیح، اس کے تقاضوں کو نہیں سمجھا گیا جو اساس ہے، کلمہ ہے. کلمے کے 2 حصے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ادھر اخلاص ادھر اتباع. تو اخلاص بھی نہیں سمجھے تو شرک آیا، اتباع نہیں ہوئی تو ابتداع، بدعتیں ہوئی. دونوں میں گڑبڑ ہوئی. اور جب دونوں میں گڑبڑ ہو یا دونوں میں سے کسی ایک چیز میں غلطی ہو تو پھر عمل رد کر دیا جاتا ہے. کیونکہ میں اور آپ جانتے ہیں کوئی بھی عمل اللہ عز و جل کے لیے قبول ہونے کے لیے 2 بنیادی شرطیں اللہ پاک نے رکھی ہیں. 2 شرطیں جس کو اہل علم کہتے ہیں شروط قبول العبادہ، عبادت کے قبول ہونے کی شرطیں، اخلاص اور اتباع.
عمل بندہ اللہ کے لیے خالص کرے، شرک اور آمیزش ملاوٹوں سے پاک، چاہے وہ شرک اکبر ہو اصغر ہو۔ اتباع کا مطلب یہ ہوگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرے۔ اگر یہ دو چیزیں اعمال میں ہیں، عبادتوں میں ہیں، تو یہ اعمال، یہ عبادتیں اللہ کے یہاں مقبول ہیں اور ہمارے لیے، اس کے لیے ہم سب کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اخلاص تو نیتوں کو خالص کرنے کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، میں اپنی نیت کو ٹھیک کر لوں، شرک سے بچوں، عقیدے میں جو خلل پیدا ہوتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤں، یہ بھی بغیر علم کے نہیں ہو سکتا ہے۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا، کون مجھے بتائیں گے کہ یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ، یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو، یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح، یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرہ، حج، زکات وغیرہ وغیرہ؟ کون ہے؟ تاکہ میں صحیح سمجھوں، اتباع کو اخلاص کو سمجھوں، اتباع کو سمجھوں۔ صرف ایک جس کا پابند اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو بنایا، وہ ہے سلف صالح، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں دیکھا۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے، میں اور آپ ظاہر کو دیکھتے ہیں، اندر اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے، اپنے بندوں کے دلوں میں دیکھا۔ نظر فی قلوب العباد، الفاظ ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے۔ سب سے پیارا دل، سب سے اچھا دل اللہ کو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ کو نظر آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری کے لیے، رسالت کے لیے چن لیا۔ اس کے بعد جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنانے کا ارادہ کر لیا، چن لیا کہ میں ان کو پیغمبر بناؤں گا، ان کا دل سب سے اچھا دل ہے، اللہ نے دیکھا، اللہ پیدا بھی اللہ نے کیا اس دل کو، ان کو۔ ثم نظر فی قلوب العباد، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندوں کے، سارے بندوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے پیارے دل، اللہ اکبر، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اللہ کو نظر آئے۔ اللہ کو سب سے اچھے دل، پیارے دل، صاف دل، اللہ کو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا، اللہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، چن لیا۔ اس کے بعد قرآن میں یہ حکم دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ معزز سامعین و حاضرین، سورہ فاتحہ کس کو نہیں معلوم؟ میں اور آپ، بچے بچیاں، سورہ فاتحہ زبان زد ہے، پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، فرض نماز، فرض عین، فرض کفایہ، جنازے والی نماز جس میں رکوع سجدے نہیں ہوتے ہیں، استسقاء، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں بہت بڑی سورہ ہے، اس کی اپنی جگہ فضیلت موجود، بہت سارے فضائل ہیں سورہ فاتحہ کے، الگ الگ نام ہیں اس کے، ام الکتاب، ام القرآن، فاتحۃ الکتاب۔ سورہ فاتحہ میں بندہ جب نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر، رکعت باندھتا ہے، ثنا ہوتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں ایک عظیم دعا ہر مصلی اللہ سے مانگتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ 4 آیتیں پہلے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد ہوئی، الرحمن الرحیم، اللہ کے اسماء و صفات، اللہ کی ثنا ہوئی، مالک یوم الدین، اللہ کی تمجید، اللہ کی بزرگی بیان کی گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنے اعمال کو، اپنے عمل کو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، پیش کیا گیا۔ اس کے بعد دعا شروع ہو رہی ہے، بہت بڑی دعا، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ ہم کو دکھا۔ صرف راستہ نہیں، اس کی صفت، اس کی کوالٹی ہے المستقیم، سیدھا، صرف راستہ نہیں، اہدنا الصراط نہیں، الصراط کے بعد المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ کس سے؟ اللہ سے دعا کی جا رہی، اہدنا،
ہدایت دے, کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہدایت دو قسم کی ہوتی ہے, ایک راستہ بتانا, توفیق, ہدایت دلالتی والارشاد, راستہ بتانا. ایک دوسری قسم راستے پر چلانا. راستہ بتانا پیغمبروں کا کام, اس کے بعد ان کے وارثین اہل العلم علماء کرام رحمہم اللہ جو گزر چکے موجود ہیں حافظہم اللہ, ان کا کام جو وارثین انبیاء ہے. اس راستے پر چلانا پیغمبر کا کام نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہم جو کہتے ہیں ہدایت, اللہ ہدایت دے ہدایت دے, یہ توفیق ہے. راستے پر چلانا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے ہم صرف آتے ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگے اہدنا الصراط المستقیم, ہم کو سیدھا راستہ دکھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, دین کو سمجھنا کتنا صحیح سمجھنا ضروری ہے. دیکھیے کیسے سمجھیں گے ہم, وہ دیکھیے کہاں سے سمجھیں گے ہم, وہ دیکھیے. اب یہ جو صراط مستقیم ہے, جس کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹ رائٹ پیتھ, سیدھا راستہ, سیدھا طریقہ, صحیح طریقہ, یہ کیسے معلوم ہوگا, یا کس کا طریقہ؟ مجھے ایک راستہ سیدھا دکھ رہا ہے, کیا وہ صراط مستقیم ہے؟ میرے دوست زید کو ایک راستہ سیدھا دکھ رہا ہے, عمر کو ایک راستہ سیدھا دکھ رہا ہے, فاروق کو ایک راستہ سیدھا دکھ رہا ہے, زینب کو ایک راستہ سیدھا دکھ رہا ہے. وہ جو راستہ زینب کو لگ رہا ہے وہ فاطمہ کو نہیں نظر آ رہا ہے. فاطمہ کہتے نہیں یہ صراط مستقیم نہیں, وہ ہے صراط مستقیم. عائشہ کہتی نہیں آپ دونوں غلط ہیں, راستہ یہ نہ یہ صراط مستقیم نہ وہ, یہ تیسرا راستہ, تیسری راہ وہ صراط مستقیم ہے. کیا لوگ آزاد ہیں؟ کیا دعا ختم ہوتی ہے؟ سورہ فاتحہ ختم ہے اہدنا الصراط المستقیم پر, اس کے بعد کچھ نہیں ہے, آمین بول کے رکوع میں چلے نہیں. کچھ لوگ تھے اس روئے زمین پر, انسان آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے, ان لوگوں کو اللہ نے صراط مستقیم کی توفیق دی. ان لوگوں نے اللہ کی توفیق کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں, ان کی شاگردی میں, ان کی تعلیمات کو لے کر ان سے صراط مستقیم کو سمجھا اور چلے, عمل کیا. اللہ تعالیٰ ان کے راستے کو کہتا ہے صراط مستقیم, جو پیغمبروں کا اور سلف صالحین کا راستہ ہے. پڑھیے آیت آگے, اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. الذین, دوز پیپل, وہ لوگ, یعنی کچھ لوگ ہیں وہ, الذین اسم موصول ہے, کچھ لوگوں کا راستہ. کون لوگ؟ انعمت علیہم, جن پر تو نے اللہ انعام کیا. کون ہے وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا. قرآن کی ایک آیت میں اللہ نے فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے. جو پیغمبر انعام یافتہ لوگ ہیں, جو صراط مستقیم پر تھے, صدیقین تھے, شہداء تھے, صالحین تھے, صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا راستہ. انعام یافتہ لوگ تھے وہ. کیا انعام ملا ان کو؟ رضی اللہ عنہم. آپ پڑھتے ہو نا, ایک ایک صحابی کا نام لے کر آگے کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ. یہ آپ دعا دیتے ہو لیکن خبر قرآن نے دی ہے رضی اللہ عنہم. اللہ ان سے راضی ہو گیا, ورضوا عنہ, وہ اللہ سے خوش ہے. یہ سلف صالحین ہیں, ان کا منہج, ان کا طریقہ سب سے صحیح طریقہ ہوگا دین کو صحیح سمجھنے کے لیے. یہ طریقہ چھوڑا جائے گا, صراط مستقیم نہیں ہو سکتی وہ چیز. پھر اہدنا ہدایت کیسے ملے گی؟ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے قرآن میں, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اگر لوگ ویسے ایمان لائیں جیسے تم اے صحابہ ایمان لائے ہو تو لوگ ہدایت پر ہوں گے. دیکھیے اہدنا ہو گیا, اہدنا الصراط المستقیم. یہاں ہدایت کا مالک کیا کہہ رہا ہے؟ ہدایت چاہیے, یہ کام کرو جو میں اس آیت میں کہہ رہا ہوں. کیا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, سارے لوگ قیامت تک آنے والے مسلمان انسان اگر ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو. کون ہے تم؟ یہ آیت اتری پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو اس وقت کے تم لوگ کون ہیں؟ آمن تم لوگ جو ایمان لائے ہو, صحابہ رضی اللہ عنہ.
کیونکہ ان کے زندگیوں میں قرآن کا نزول ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، حدیثوں کا ورود ہوا، دین سمجھایا گیا۔ بھائی دین کب سمجھایا گیا؟ دین کس نے سمجھایا؟ چلیے ایسے سمجھیے آپ، دین اترانا کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن کی آیتیں اتری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس کی تفسیر بیان فرمائی۔ یہ جو دین کو سمجھایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نے صحیح سمجھایا، کوئی اور تو نہیں ہے، پیغمبر ہیں ہمارے، ہمارا ایمان ہے۔ انہوں نے جن کو سمجھایا وہ کون لوگ تھے؟ جنہوں نے سمجھا۔ اس سمجھ میں غلطی نہیں ہو سکتی، میری اور آپ کی سمجھ میں غلطی ہو سکتی ہے، اور ایسی ہو رہا ہے۔ وہ سمجھ، یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ سمجھ، یہ سمجھ، انہوں نے سمجھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو، جن پر قرآن اترتا تھا، آیتوں کا نزول ہوتا تھا، جاتے تھے پوچھتے تھے یہ آیت اس کا کیا مطلب، یہ آپ کا حکم ہے حدیث میں، ہمیں اتباع کرنی ہے، کیسے کریں، کیا حکم ہے؟ آپ کہتے ہیں عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھو، تو راستے میں پڑھنا وہاں پڑھنا حدیث سے موجود ہے۔ خطبہ مختصر اس لیے تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں میں، مثالیں ٹو دا پوائنٹ۔ اہم مسئلہ یہ آج کیوں گمراہیاں ہیں، ہدایت سے ہٹ رہے ہیں لوگ، عقیدے میں غلطیاں، عمل میں غلطیاں، فرقے، گمراہیاں، کیا وجہ ہے؟ دین کو صحیح نہیں سمجھنا۔ بات سب قرآن و حدیث کی کرتے ہیں، کلام قال اللہ قال رسول صحیح ہے، لیکن قال اللہ کو مراد اللہ پر کیا آپ نے سمجھا؟ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے سمجھا؟ بھئی قول لیا آپ نے، کلام لیا اللہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے لی، مراد اپنا، اسی لیے گمراہیاں ہوئی ہیں۔ اللہ نے پابند کیا کہ سلف صالحین فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان ویسے لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تو ہدایت، نہیں تو گمراہیاں۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اختلافات میں پڑ جاؤ گے، اللہ ان کے لیے کافی، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور بھی آیتیں موجود ہیں، وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس آیت میں وعید سنائی گئی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، سنتوں کی مخالفت، جبکہ سنت پتہ چل گئی ہے، من بعد ما تبین لہ الہدی، سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایک ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ کون ہیں مومنین اس آیت میں؟ صحابہ، کیونکہ اس وقت جب یہ آیت اتری، روئے زمین پر اہل ایمان اگر کوئی تھے تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔ اللہ ڈانٹ رہا ہے، اللہ وعید سنا رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے، رسول اللہ کی مخالفت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ محفوظ رکھے مجھے اور آپ کو۔ نمبر 2، یتبع غیر سبیل المؤمنین، صحابہ کا فہم، صحابہ کا منہج، قرآن کو سمجھنے میں، حدیثوں کو سمجھنے میں، عقیدے میں، عمل میں، دعوت میں، استنباط میں، تفسیر میں، اخلاص میں، اتباع میں، تمام امور میں دین کے اگر مخالفت کریں گے، ان کی راہ، ان کا سبیل، ان کا منہج، ان کا راستہ چھوڑیں گے تو وہ کوئی اور راستہ اپنائیں گے۔ اللہ وعید سنا، نولہ ما تولی، جس راستے پر چل پڑے اسی پر لگا دیں گے ان کو، ونصلہ جہنم، اور قیامت کے دن ان کو دوزخ کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ وساءت مصیرا، اور دوزخ کی آگ بہت بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ معلوم ہوا سلف صالحین کے منہج پر دین کو سمجھنا ضروری ہے، تبھی جا کر ہماری سمجھ صحیح ہوگی، ورنہ غلط ہوگی۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی سمجھ بہت ضروری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل السنہ والجماعہ کا منہج کیا ہے، اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ کو مراد اللہ پر اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سمجھتے ہیں۔ دیکھیے یاد رکھیے، ہو رہا غلطی کیا ہو رہی ہے، کتاب اللہ لے لیے، مراد اللہ چھوڑ دیے، سنت رسول لیے، حدیث کا جو مطلب ہے صحیح، جو صحابہ نے سمجھا رضی اللہ، وہ چھوڑ دیے۔ اب جب چھوڑ دیے تو اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، عقیدے میں اختلاف، منہج میں اختلاف، اتباع میں اختلاف ہو رہا ہے۔ یہ اصل نقطہ ہے جس میں جو ہے گمراہیاں ہوئی ہیں۔ اسی لیے دین کو سلف صالحین کے منہج پر سمجھیں گے تبھی جا کر سمجھ صحیح ہوگی۔ اور یاد رکھنا، جیسے دین سند سے ہمارے پاس پہنچا، صحیح سندوں سے، دین اللہ کا جس میں قرآن ہے، حدیث ہے، اللہ کا دین صحیح سند سے ہم تک پہنچا، ویسا ہی
فہم منہج بھی سلف صالحین کا صحیح سند سے ہم تک پہنچا ہے. آج اگر کوئی دین جاننا چاہے قرآن کی آیتیں موجود ہیں. آج اگر کوئی دین جاننا چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے. آج اگر کوئی سلف صالحین کے فہم کو جاننا چاہے کتابیں موجود ہیں, اقوال ان کے موجود ہیں, تفسیر میں اور شرح حدیث میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شرح میں. معزز سامعین, ان لوگوں کے بارے میں جندب رضی اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں, اللہ اکبر, کتنا اچھا انہوں نے دین کو سمجھا اور کتنا صحیح سمجھا. ایک ابن ماجہ کی صحیح سند کی روایت آپ کے سامنے پیش کروں. فرماتے ہیں حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ, جندب ایک صحابی ہیں, فرماتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فتیان حزاورہ, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے تھے, قریب البلوغ, سن بلوغت کے قریب تھے, ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے, بلوغت کے قریب ہماری عمریں تھیں, نوجوان تھے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زمانے میں. فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن, تو ہم نے ایمانیات کو, عقیدے کو, ایمان کو سیکھا قرآن کو سیکھنے سے پہلے. دوبارہ میں کہوں, یاد رکھیے, آج دیکھیے ان کا منہج. انہوں نے ایمانیات کو, عقیدے کو سیکھا قرآن سیکھنے سے پہلے. اس کے بعد ثم تعلمنا القرآن, پھر اس کے بعد ہم نے قرآن کی تعلیم لی, قرآن سیکھا. تو ہوا کیا؟ فازددنا به ایمانا, تو ہمارا ایمان بڑھ گیا. اللہ سمجھ میں آئی بات؟ جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نوجوان لڑکے تھے, سن بلوغت کے قریب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کو ایمان سکھایا جاتا تھا. ایمان کا دوسرا لفظ ہے عقیدہ. ہمیں عقیدے کی تعلیم دی جاتی تھی قرآن کی تعلیم سے پہلے. تو جب قرآن کی تعلیم سے پہلے, قرآن سکھانے سے پہلے ہم کو ایمان سکھایا گیا, عقیدہ سکھا گیا. یہاں ایک سوال, یہ جو عقیدہ اور ایمان کی تعلیم دی گئی قرآن کی روشنی میں یا قرآن کے خلاف؟ ظاہر قرآن کی روشنی. تو قرآن کی روشنی میں ایمانیات اور اعتقاد, عقیدے کی تعلیم دی گئی, تو عقیدے مضبوط ہوئے, ایمان قوی ہوا. اس کے بعد قرآن کی تعلیم دی گئی, جو سیکھا وہی ہے قرآن میں. اللہ اکبر, کیونکہ اسی کی روشنی میں سیکھا گیا, تو ایمان بڑھ گیا. مثال کے طور پر ان کو سکھایا گیا اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے, اللہ ہر جگہ نہیں ہے. مثال, اللہ کہاں ہے بیٹے؟ اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے, اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے, ہر چیز کو دیکھتا ہے, سنتا ہے. ان کو سکھایا گیا, سیکھا انہوں نے ایمان, اللہ اوپر ہے, اپنے عرش پر مستوی ہے, ہر چیز کو دیکھتا ہے, سنتا ہے, ہر جگہ موجود نہیں ہے. اس کا علم ساری کائنات کو گھیرے ہوئے, سکھایا گیا. اس کے بعد قرآن کی تعلیم دی گئی. جب انہوں نے قرآن پڑھا, وہی بات ہے, الرحمن علی العرش استوى هو اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش, وہی استوا کی باتیں ہیں رحمان. ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا. لیکن آج مسئلہ کیا ہے؟ منہج میں خلل ہے. قرآن کی تعلیم یا تو ہے ہی نہیں, دین ہی نہیں معلوم بچہ کو, بچی کو قرآن معلوم ہی نہیں. ناظرہ معلوم ہے, ناظرہ, فتحہ ضمہ کسرہ الف با تا تھا, آ گیا پڑھنے, آ گیا, بس ختم. کیا ہے یہ؟ اس قرآن میں عقیدے اور عمل کی کیا باتیں ہیں تاکہ ہم اپنا عقیدہ اور عمل اس کی روشنی میں رکھیں؟ نہیں پتا. تفسیر صحیح کیا ہے؟ نہیں پتا, جس کی وجہ سے گمراہیاں ہو رہی ہیں. ان گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ سلف صالحین کے منہج کو معلوم کریں, تاکہ اللہ کی صحیح مراد اللہ کے کلام کے پیچھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پیچھے ہمیں معلوم ہو سکے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اور دنیا کے مسلمانوں کو اس اہم نکتے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے, آمین یا رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من يعش من فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحديث كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو ہدایت کا مالک ہے. وہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے اور جو اس کے راستوں پر چلے اللہ تعالیٰ ضرور اس کو ہدایتوں سے نوازتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی امت تک اللہ کا دین پہنچایا, دین ان کو سمجھایا, کلام اللہ کو پڑھ کر تلاوت کی. یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کی آیتیں پڑھ کر تلاوت کرتے تھے, اللہ کی مراد اپنی امت کو بتاتے تھے, حدیثیں بیان کرتے تھے اور پھر حدیثوں کو سمجھاتے تھے بھی, اپنی بات کا مطلب بھی بتاتے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد پہلے خطبے میں محترم سامعین و ناظرین آپ لوگوں نے سنا دین اسلام ہے. اسلام نام ہے دو چیزوں کا, کتاب و سنت, اور ہم سب کی زندگی کا بنیادی مقصد اللہ کی عبادت ہے, اسی کا حکم ہے, اسی کے لیے پیغمبروں کی بعثت ہے. اور یہ چیز بغیر علم کے نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ انسان کے پاس کتاب و سنت کا صحیح علم نہ ہو. دین کو صحیح سمجھنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کے لیے خیر کا ارادہ کرنا ہے, اور دین کو صحیح سمجھنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے جس کا پابند اللہ نے ہم سب کو کیا ہے, جس کے لیے ہم اللہ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم وغیرہ, اور وہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین و تابعین. ہمارے جو سلف ہے, سلف صالحین, ان کے نہج پر, ان کے طریقے پر کتاب و سنت کو سمجھا جائے, کتاب و سنت کا علم لیا جائے. اگر ایسے ہو تو پھر ہدایتیں ہیں, خوشخبریاں ہیں, وعدے ہیں. اگر ایسا نہیں ہو تو پھر ضلالتیں ہیں, گمراہیاں ہیں, جہنم کی وادیاں ہیں. اس کے بعد ایک اہم مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کا منہج, سلف صالحین کا منہج ہمیں کہاں سے معلوم ہوگا؟ کیونکہ آج مسئلہ کیا ہے, بہت سارے نوجوان, بہت سارے لڑکے یا لڑکیاں نوجوان بات منہج کی کرتے ہیں لیکن منہج ہی نہیں پتا ان کو. بھئی آپ راستے کی بات کر رہے ہیں, منہج مانے راستہ, قرآن و حدیث کو صحیح سمجھنے کا راستہ, اور وہ راستہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا فہم. انہوں نے جیسے سمجھا تو ان کا فہم آپ کو لینا ہوگا, اس کا بھی علم. جیسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے خطبے کے آخر میں بتایا تھا, پہلے خطبے کے جیسے دین اللہ کا سند کے ذریعے ہم تک پہنچا, دین کی سند ہے, ویسے منہج کی بھی سند موجود ہے. لہذا ہم اس سند کو جانیں کہ کون سا راستہ, کہاں سے مجھے جو ہے سلف صالحین کا منہج ملے گا. کیونکہ ہوگی کیا بات, ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں صحابہ کے جیسے سمجھنا, میں کس کو بھی کہیں سے بھی معلوم کر لوں گا اس کو. کوئی بھی کتاب, اب تفسیر دیکھنی ہے, آیتوں کا مطلب دیکھنا ہے. مثال کے طور پر سورہ اخلاص کی پہلی آیت, اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هو اللہ احد, ہے نا, کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے, احد. اب مجھے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ ایک ہے تو کیا ہر چیز اللہ ہے؟ وحدت الوجود, ہر چیز اللہ ہی ہے. ایک حقیقت کی کئی شکلیں ہیں, ایک حقیقت کی کئی صورتیں ہیں. احد کو سمجھنا ہے, قل هو اللہ احد کو سمجھنا ہے تو صحابہ کا فہم دیکھنا ہوگا, سلف صالحین کا منہج دیکھنا ہوگا. تو پھر صحیح تفسیر مجھے معلوم کرنی ہوگی کہ اس آیت کی صحیح تفسیر کیا ہے. تفسیر کی کتابیں موجود ہیں جس میں دونوں قسم کی کتابیں موجود ہیں, صحیح اور غلط. تفسیر کے آڈیوز موجود ہیں, ویڈیوز موجود ہیں, صحیح اور غلط. اسی طریقے سے مجھے حدیثیں دیکھنی ہے, نماز پڑھنی ہے, کیسے کھڑا رہوں, پیروں کو پھیلا کر کھڑا رہوں یا پیروں کو سکڑ کر بالکل ایسے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے بھائی کھڑے رہنے میں, قیام میں, کہ بھائی پیر کیسے کھڑے ہوں. بعض لوگ ایسے کر دیتے ہیں, کیا یہ ایسے سمجھاتا صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو, یا بعض لوگ دونوں کو, جیسے خواتین پڑھتی ہیں بالکل دو پیروں کو ملا کر پڑھ لیا. مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے, کیا یہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام کو سمجھا تھا؟ اس کے بعد پھر رکوع ہے, سجدے ہیں, اعمال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ہمیں کہاں سے معلوم ہوگا؟ ایک چیز, علم حاصل کرنا پڑے گا, اس کی صحابہ کے منہج کو دیکھنا پڑے گا. کتب تفسیر میں, کتب الاحکام میں, تفسیر کی کتابیں, کیونکہ تفسیر کی دو قسم کی کتابیں, ایک ماثور ہیں, تفسیر بالماثور, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اقوال جس میں موجود ہیں. قل هو اللہ احد, عبداللہ بن عباس نے یہ فرمایا, جابر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا, سعد بن وقاص نے, ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے یہ فرمایا. قل اللہ احد کی تفسیر. دوسری غلط قسم کی تفسیر کی کتابیں ہیں,
وہ اگر ہاتھ میں آ گئی، اس کو اگر ہم نے پڑھنا شروع کر دیا تو احد وحدت الوجود کی طرف لے کے چلے جائے گا، غلط تفسیر ہو جائے گی. ہر چیز میں اللہ ہے، ہر چیز اللہ ہے، ہر چیز میں حائل اللہ ہے، نعوذ باللہ کفریہ خطرناک قسم کے عقیدے آ جائیں گے. پھر یہاں ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ بھئی صحیح تفسیر کہاں ہے. اور اسی طریقے سے احکام ہیں، طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، قربانی، عمرہ، حج، اس میں صحیح احادیث، صحیح شرح احادیث کی. حدیث ہے، شرح کیا ہے؟ احرام کے مسئلے ہیں عمرے کے، احرام کا مطلب جو حدیثیں ہیں اس حدیث کی صحیح شرح کہاں ملے گی؟ صحیح مطلب جو صحابہ رضی اللہ عنہ کے منہج پر کتابیں موجود ہیں وہ کہاں سے ملیں گے ہمیں؟ اس کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا. ایک، یا تو آپ علماء بنے، عالم نہیں طالب علم بنے، طالب علم نہیں علماء کو سننے والے بنے. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا مشہور قول، دیگر صحابہ نے بھی یہ بات بیان فرمائی، فرماتے کن عالما او متعلما او مستمعا ولا تکن رابعا فتہلک. یا تو آپ عالم بن جاؤ پورا دین کا علم حاصل کرو تاکہ تمہیں معلوم ہو قال اللہ قال رسول کیا ہے، مراد اللہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، صحابہ کا منہج کیا ہے. نہیں بن سکتے بھائی، مصروفیات ہے، زندگی ہے، وہ گیا دور علم حاصل کرنے کا. حالانکہ علم حاصل کا کوئی دور نہیں ہوتا ہے کہ بچپن ہی میں علم حاصل کیا جائے، ایسا ضروری نہیں ہے. بڑھاپے میں بھی علم حاصل ہو سکتا ہے، جوانی میں بھی علم حاصل ہو، شادی کے بعد بھی علم حاصل ہو سکتا ہے. چلو بھائی، حالات ایسے ہیں آپ کے زندگی کے کہ آپ کو ٹائم نہیں ہے علم حاصل کرنے کا، مکمل عالم بننے کا. طالب علم بن جاؤ، اسٹوڈنٹ بنو اسلامک، علماء سے دین کو سمجھنے کے لیے. آپ وہ بھی نہیں بنتے ہو تو کم سے کم تیسرا اور آخری ہے، علماء کو سننے والے بنو. علماء کو سنو جو قال اللہ قال رسول کو علی مراد اللہ علی مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں. تفسیر صحیح، شرح صحیح، عقیدے کی صحیح باتیں بتاتے ہیں آیتوں کی روشنی میں، اور عمل کی صحیح دعوت دیتے ہیں جس میں اتباع ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. مسئلہ نہیں معلوم، اللہ نے فرمایا، میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ الى آخر الآیہ. اگر تم نہیں جانتے ہو، اس کا مطلب جاننا ہے اصل. ان کنتم لا تعلمون فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو علماء سے اگر تم علم نہیں رکھتے ہو. اس کا مطلب علم رکھنا چاہیے تھا آپ کو. چلیے علم نہیں ہے، اب کیا کرے انسان بھائی؟ مجھ کو دین کو صحیح سمجھنا ہے اور دین پر صحیح عمل کرنا ہے، میں کیا کروں؟ فاسألوا اہل الذکر، علماء کو پوچھو. کون علماء؟ جو قال اللہ قال رسول کو مراد اللہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سمجھاتے ہیں. یاد رکھنے کی بات ہے، ایسے نہیں کہ قال اللہ بتا دیا، قل اللہ احد بتایا، اس کے بعد احد کی تفسیر میں پوری وحدت الوجود کی تعلیم دے دیا آپ کو، حدیث سنا دی عمل کی، لیکن حدیث کا مطلب الٹا بتا دیا. ایسے نہیں. تو پھر صحیح علماء کو دیکھنا ضروری ہے. اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعہ، راسخین فی العلم، جو صحیح علماء ہیں، جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے مدارس میں، جامعات میں، صحیح منہج پر، صحیح طریقے پر. ان کو ان کے اساتذہ نے، میں نے کہا نا سند ہے اس کی بھی، ان کو ان کے اساتذہ نے اللہ کے کلام کو پڑھ کر بتایا، تفسیر صحیح سکھائی، حدیثیں سکھائی، حدیثوں کا صحیح مطلب بتایا. سلف صالحین کا منہج ان کے پاس ہے جو بولنے سے نظر آتا ہے. خطبے میں عام طور پر پڑھا جاتا ہے ان احسن کلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے اچھی بات اللہ کی بات ہے، سب سے اچھا کلام احسن کلام اللہ کا کلام ہے، سب سے اچھا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یہ ان کو پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے. وہ علماء جب تخرج کرتے نکلتے ہیں، آپ ان سے رابطے میں رہیں، ان سے دین کو صحیح سمجھیں، ان سے پوچھیں مسائل عقیدے کے، سنت پر عمل کرنے کے. تو ایسی صورت میں آپ کو جو ہے پھر چیز معلوم ہوگی. پھر انہی سے معلوم ہوگا بھائی کتاب پڑھنی ہے، ویب سائٹ دیکھنی ہے، کوئی آڈیو سننے ہیں، لیکچرز اٹینڈ کرنا ہے، کس کا سنیں؟ کیونکہ میدان تو کھلا ہوا ہے. لیکن جو لوگ جو کتابیں سلف کے منہج پر ہیں، جو دروس سلف کے منہج پر دیے جاتے ہیں صحابہ کے فہم پر، جو آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، جو ویب سائٹس ہیں، وہ گائیڈ کریں گے آپ کو. فاسألوا اہل الذکر، ان سے پوچھیے آپ، تب جا کر آپ کو راستہ ملے گا اور دین کی صحیح سمجھ ہوگی. جب دین کی صحیح سمجھ ہوگی تو پھر دین پر عمل ہوگا. اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس اہم نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ ہم سب کے لیے آسان فرما دے.